حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق تشریف فرما مقتدر علماء معزز محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک آئے نور تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تیرے رب نے فیصلہ فرما دیا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اپنی عبادت کے ماں باپ ہم سے اس بات کا تقاضا کیا کہ تم والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین۔ فرمایا اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ جس نے ماں باپ کو راضی رکھا اس نے اللہ کو راضی کیا، اور جس نے ماں باپ کو ناراض کیا اس نے اپنے اللہ کو ناراض کیا۔ بھائی جان، آپ نشان لگائیے گا اس بیٹے پر جو فرما بردار ہے، اور اس بیٹے پہ بھی نشان لگانا نہ بھولیے گا جو نافرمان ہے۔ آپ کو دنیا میں رزلٹ ملے گا، فرما بردار بیٹا جیے گا شان سے، مرے گا ایمان سے، اور جو نالائق ہوگا، نافرمان ہوگا، خدمت سے جی چرانے والا ہوگا، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، اور جب داور محشر جو قیامت کا منصف ہے اس کے سامنے جائے گا تو سر پر عزت کی دستار نہیں ہوگی، بلکہ ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سیدھی سی بات ہے جوانوں، عزت سے جینا ہے تو ان بوڑھوں کی عزت کرو، اور اگر یہ روٹھ کے چلے گئے تو عرش کا رحمان ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ پرانی کہانی ہے، آج سے تقریباً 1.5 اشرہ پہلے میں ایک سفر میں تھا تو مجھے سر راہ ایک بوڑھا ملا۔ خدا جھوٹ نہ بلائے تو اس بوڑھے کی عمر 80 برس تھی، دودھ کی طرح سفید داڑھی ہے، ہاتھ میں عصا اور سر پہ کپڑوں کی گٹھڑی ہے، چلچلاتی کڑکتی دھوپ ہے۔ اس بوڑھے کا سارا بدن پسینے سے شرابور تھا۔ گزرتے میرے قدم رک گئے، میں نے انہیں اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ بوڑھا زخمی ہے، اور یہ زخم کسی پرائے نے نہیں، اپنے نے دیے ہیں۔ الجھی باتیں تھی میری۔ میں نے کہا کہاں کے ارادے ہیں؟ منزل سے آگاہ کیا۔ میں نے عرض کیا قریب لاری اڈا تھا، گاڑی پہ بیٹھ جاتے۔ آواز کمزور ہو گئی۔ مجھے کہتے میرے پاس کرایہ نہیں ہے۔ میں نے کہا بیٹے کو ساتھ لے لیتے۔ بس بیٹے کا کہنا تھا کہ بوڑھے کا لہجہ ٹوٹ گیا، چھم چھم آنکھیں برسنے لگی، ہونٹ کپ کپانے لگے۔ مجھے رو کے کہتے مولوی صاحب آج بیٹے نے گھر سے نکال دیا، والد کو نہیں بھائی، رب کی رحمتوں کو نکال دیا۔ یہ ناراض گئے تو اللہ ناراض ہو جائے گا، اور اگر یہ راضی ہیں تو سونا رب راضی ہے۔ آپ نے ایک بار نہیں 1000 بار علماء سے یہ واقعہ سن رکھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک دن اللہ سے عرض کرتے ہیں، یا اللہ جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا؟ تو فرمایا فلاں کسائی۔ آپ اس کا عمل ڈھونڈنے کے لیے اس کی دکان پہ آئے، اور اپنے بارے میں خبر نہیں دی کہ میں اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ اس کے مہمان کے گھر تک آئے۔ اچھا ایسا نہیں ہوا کہ وہ نظریں چرا کے پیچھے حجرے میں چلا گیا ہو، جس طرح ہمارے رویے ہیں، بوتل برگر چھپا کے لے جاتی ہے۔ دیکھو دوست، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بیوی کی خدمت نہ کرو، ضرور کرو۔ آپ کی خاطر ماں باپ، بہن بھائی، سہیلیاں چھوڑ کے آتی ہے، اس کی خدمت آپ کے کندھوں پہ ہے۔ لیکن میرا کہنا ہے جنہوں نے پالا پوسا جوان کیا، ہمیں یہاں تک لا کے کھڑا کیا، انتہائی معذرت سے کہوں گا، کیا ان سے 100 روپیہ چھپا کے لے جاتے ہوئے ہمیں شرم نہیں آتی؟ اس کی حیثیت ہی کیا ہے؟ خیر موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جب گھر میں داخل ہوا تو میں نے کیا دیکھا؟ اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا، اس نے لکڑیاں جمع کی، آگ جلائی، اس پہ ہنڈیاں رکھی، اور اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو چارپائی پہ ایک نحیف سی گڑیا تھی، اسے اٹھایا اور نوالے توڑ توڑ کے اس کے منہ میں رکھے، عاشقوں کی طرح خدمت کرنے لگا۔ جب اس بوڑھی ماں نے کھانا کھا لیا تو وہ بڑبڑانے لگی، کچھ کہنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے یہ کون ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ میرے ماں جی ہیں۔ فرمایا یار یہ کچھ کہہ رہی ہیں؟ تو وہ زیر لب مسکرا دیا، کہتے ماں کہتی ہے اللہ جنت میں تمہیں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس عطا فرمائے۔ اب تعجب سے کہتا ہے بھائی جان آپ ہی بتاؤ نا، کہاں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام، کہاں میں؟ طبیعتوں میں نشہ پیدا ہو جائے گا۔
موسیٰ علیہ السلام فرماتے میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، خدمت نبی سے ملا دیتی ہے۔ بھائی جان یہ بہت بڑی دولت ہے، اس دولت کی قدر کرو، زندگی میں کرو۔ مرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آدھی مسجد بھر دیتے ہیں ہم پھلوں سے، اور باقاعدہ تاکید کرتے ہیں کہ مہنگے سے مہنگا پھل میری ماں کے ختم میں آنا چاہیے۔ بھائی تھوڑا سا دماغ پہ زور دو، 2 ماہ پہلے ڈاکٹر نے بھی کہا تھا کہ بوڑھے ہو گئے ہیں، کمزور ہو گئے ہیں، انہیں اچھی غذا کی ضرورت ہے، وہاں تو شاپر چھپا کے لے جاتے تھے، اور آج پوری مسجد بھر دیا آپ نے۔ بھائی زندگی میں کھلانے کا مزاج بناؤ نا۔ اور قبرستان جاتے ہیں ہم، الٹے قدم آتے، جوتے اتار کے جاتے اور الٹے قدم آتے ہیں۔ یہ ادب ہم نے ماں باپ کا زندگی میں کیا؟ زندگی میں گالیاں دیتے رہے، برادری میں رسوا کرتے رہے۔ ان کی قدر میرے بھائی زندگی میں کرو۔ یہ بڑا گنا سایہ ہے، آپ بھی دیہاتی ہوں، میں بھی دیہات کا رہنے والا ہوں، اور میں ماں باپ کی مثال بوڑ کے درخت کے ساتھ دیتا ہوں۔ ہمارے دیہاتوں میں جب لائٹ چلی جاتی تو ہم 4 پہیے اٹھا کے اس درخت کے نیچے آ جاتے ہیں۔ گنا ہوتا ہے نا، اس کا سایہ بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے، نیچے بیٹھنے والے آسودگی محسوس کرتے ہیں، لیکن یہ احساس شاید نہیں ہوتا کہ اس درخت نے اپنے اوپر دھوپ کتنی برداشت کی ہے اور کتنی دھوپ برداشت کر کے ہمیں ٹھنڈا سایہ دیا۔ قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتی ہے۔ اس درخت کی قدر اس وقت ہوتی جب اس کو کاٹ لیا جائے، ہٹا لیا جائے۔ مجھے بتائیے گا بھائی، جہاں کبھی شجر تھا، لائٹ چلی جائے اور آپ 4 پہیے اٹھا کے اس کے نیچے آؤ، آسودگی ملے گی؟ دیوار کا سایہ ڈھونڈو گے، آسودگی نہیں ملے گی۔ ماں باپ بوڑ کے درخت کی طرح ہوتے ہیں۔ جوانوں، یہ سارے زمانے کے دکھ، آزمائشیں، تکلیفیں اپنے اوپر لے لیتے ہیں، لیکن اپنی اولاد کو تتی ہوا نہیں لگنے دیتے۔ میں رات کا مسافر ہوں، اکثر لیٹ گھر جاتا ہوں۔ میں جب بھی کسی بڑے شہر سے گزرتا ہوں رات 2-3 بجے، تو میں دیکھتا ہوں فیکٹریوں سے جوان بوڑھے کام سے فارغ ہو کے گھروں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ جوانوں کو دیکھ کے مجھے کبھی بھی تعجب نہیں ہوا۔ بات سمجھ میں آتی ہے نا؟ یہ خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں اور خوابوں کی تکمیل کے لیے جان جوکھوں میں ڈالی ہے۔ 8 نہیں 18 گھنٹے کام ہے، پردیس کے دھکے بھی ہیں۔ کبھی جوانوں کو دیکھ کے تعجب نہیں ہوا۔ یہ ہمسائے کے گھر سے بڑا گھر چاہتے ہیں، یہ ہمسائے کے گھر میں کھڑی گاڑی سے بڑی گاڑی چاہتے ہیں، اس لیے 18 گھنٹے کام کر رہے ہیں۔ تعجب بوڑھوں کو دیکھ کے ہوتا ہے۔ یہ وقت آرام کا تھا، خدمت کروانے کا تھا، کیا مصیبت پڑی فیکٹری میں 18 گھنٹے کام کرنے کی؟ پھر یہ احساس بھی کبھی کبھی روکتا ہے، یار پیٹ لگا ہے، اس کے بھی تو کچھ تقاضے ہیں، اس کی بھی تو آگ بجھانی، شاید کہ پیٹ کے لیے۔ لیکن جب عمر دیکھتا ہوں، منہ میں دانت نہیں ہے، نوا و اقسام کے کھانے پھل کھا نہیں سکتا، اپنی ذات پہ یہ کیا خرچ کرتا ہوگا؟ صبح شاہ رس رات کو دلیا۔ اپنی ذات پہ 50 روپے خرچ کرنے والا فیکٹری میں 18 گھنٹے کام کیوں کرتا ہے؟ میں والدین کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ان کے پیش نظر ہوتا ہے پہلے بچے سکول پڑھتے تھے، چھوٹے تھے، اور اب بڑے ہو گئے، اب کالج میں یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، اب تعلیمی اخراجات بڑھ گئے، انہیں پورا کرنے کے لیے بوڑھا باپ فیکٹری میں 18 گھنٹے کام کر رہا ہے، پردیس کے دھکے کھا رہا ہے، اور ہماری بوڑھی ماں گھر میں سلائی مشین چلا رہی ہے، نظر والی اینک لگ گئی۔ ہمارے گجراوالا کے پڑوس میں ایک چھوٹا سا شہر ہے سیالکوٹ، وہاں فٹ بال بنتے ہیں، تو ہماری وہاں سے بوڑھی مائیں وہ لے آتی ہیں اور وہ سی کر کے اسے بیچ کر کے پیسے کماتی ہیں، اور کبھی کبھی تو ہاتھ بھی زخمی ہو جاتے ہیں۔ شہر میں آ کے پڑھنے والوں، بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے؟ ہمیں بڑا دیکھنے کے لیے خود ہارتے رہے کہ پہلے بچے چھوٹے تھے، اب بڑے ہو گئے، ان کے اخراجات زیادہ ہو گئے، انہیں پورا کرنے کے لیے ہمارا والد فیکٹری میں 18 گھنٹے اور ہماری بوڑھی ماں گھر میں سلائی مشین چلا رہی ہے۔ اچھا، ان کے پیش نظر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم پڑھے لکھے نہیں، کل کو ہمارے بچے ہماری جگہ پہ نہ کے کھڑے ہوں، اور یار ہمیں بڑا دیکھنے کے لیے وہ خود ہارتے رہے۔ صد افسوس دوست، ہم بڑے ہوئے تو ماں باپ چھوٹے ہو گئے، اور یار ماں باپ تو کوئی انگلش کا کوئی ٹیڑھا میڑھا لفظ بول دے نا، اولاد مذاق اڑاتی ہے۔ 4 کلاساں پڑھ لیندے، ابا گل کرنی ہوندی، ماضی کے اوراق پلٹو، وہ رت جگے، وہ پردیس کے دھکے، وہ فیکٹری کے 18 گھنٹے تمہیں یاد نہیں کہاں سے اٹھا کے تمہیں کہاں تک لائے، اور آج کہتے ہو کہ تمہیں بات کرنے کا سلیقہ نہیں۔ اور آج تو ہم نے ایسی نکمی اولاد بھی دیکھی جو ماں باپ کا تعارف کراتے ہوئے شرماتی ہے۔ میرے دیہات کا ایک بوڑھا جوتے گانٹ گانٹ کر کے بچوں کو پڑھاتا ہے، اور بچے لاہور چلے گئے جب بڑے ہوئے کاروبار کرنے، تو یہ بوڑھا دیہات سے گڑ گنا لے کے چلا گیا، سوغات جو ہمارے دیہاتوں میں ہوتی ہے۔ اس دن اس کے دوست بھی آئے ہوئے تھے، تو یہ ملاقات کر کے بوڑھا باہر آیا، تو کسی بوڑھے نے کہا، کسی دوست نے کہا یہ بوڑھا، تو وہ کہتا ہے یہ دیہات میں ہمارا ملازم ہے۔ ماں باپ ہماری خدمت نوکروں کی طرح کرتے ہیں، لیکن یار نکمی اولاد کو تو نوکر نہیں سمجھنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں بھائی آپ بہت بڑے علامہ ہو، بہت بڑے مفتی صاحب ہو، بہت بڑے پیر صاحب ہو، بہت بڑے سیاستدان ہو، بہت بڑے سرمایہ دار ہو، بہت بڑے سیٹھ ہو تم، یار
لیکن جب گھر آؤ نا تو یہ سارے سٹار اتار کے آیا کرو. جب گھر آؤ تو وہی 25 سالہ پرانا ببلو بن کے آیا کرو. ماں جو ہمیں پیار سے پپو کہہ لیتی تھی وہ بن کے آیا کرو. لیکن افسوس کہ ہم گھر میں بھی آتے ہیں تو بڑے بن کے آتے ہیں. امام اعظم کتنا قاداور شخص ہے یار, شہر کا سب سے بڑا مفتی ہے. ماں بیٹے سے کہتی بیٹا میں نے فلاں بوڑھے عالم سے مسئلہ پوچھنے سواری تیار کرو. ماں کو یہ نہیں کہتے ماں اب سوال کرو جواب ملے گا, دلائل کے انبار لگاؤں گا, تشفی ہوئی ٹھیک. یہ بھی نہیں کہتے ماں اس شہر کا سب سے بڑا مفتی تیرا بیٹا ہے, اور جس کے پاس مجھے لے جا رہی ہو وہ تو مجھ سے خود اصلاح چاہتے ہیں, وہ عمر میں بڑے ہیں لیکن علمی قد تیرے بیٹے کا بڑا ہے. نہ بھائی کوئی بحث نہیں, کوئی الجھاؤ نہیں, بھولے بالے بن جاتے, سواری تیار کرتے, ماں کو بٹھاتے, نکیل پکڑتے اور سالم کے دروازے پر چلے جاتے اور فرماتے میری ماں نے آپ سے کوئی مسئلہ پوچھنا, ذرا ان کی تشفی تو فرما دے. وہ شرمندہ ہوتے کہ یہ تو مجھ سے بڑے ہیں. اگر سوال کا جواب نہ آتا تو امام اعظم آہستہ آواز میں سوال کا جواب بتاتے اور فرماتے تھوڑی سی اونچی آواز میں میری ماں کو یہ مسئلہ بیان کر دو. اور بھائی ان کے پاس بڑا بن کے نہ جاؤ, چھوٹا بن کے جاؤ. اور جنہوں نے ماں باپ کی قدر کی جوانوں, ان کی قدریں آج بھی ہیں. میرے نبی یمن کی طرف منہ کرتے ہیں, قمیض کے بٹن کھولتے ہیں اور لمبے لمبے سانس لیتے ہیں, اور کیا فرماتے انی لاجدو ریح الرحمان, مجھے یمن کی طرف سے یار کی خوشبو آتی ہے. جانتے ہو وہاں کون تھا؟ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یار ساری زندگی حضور سے ملاقات نہیں کر سکے, شرف صحابیہ سے ممتاز نہیں ہو سکے, لیکن انہوں نے خیر التابعین کا لقب پایا. یہ اعزاز ملا کیسے؟ ماں تھی, آنکھوں سے نابینا تھی, پیچھے کوئی خدمت والا نہیں تھا, خدمت روک لیتی ہے. میرے نبی صحابہ سے فرماتے تمہیں جب کبھی اویس ملے نا تو اس سے کہنا کہ میری امت کی مغفرت کی دعا کرنا. جو بیٹے فرما بردار ہوتے دوستو وہ مستجاب الدعوات بنتے ہیں. بھائی یزید بستامی تصوف کے 10 بڑے اماموں میں کے امام گزرے ہیں. ایک دن والدہ کو کہا ماں میری آرزو ہے میں اللہ کو راضی کر لوں, اگر ناراض نہ ہو تو حق معاف کر دو گی. ماں صابرہ تھی, کہا بیٹا شوق سے جاؤ. حسینوں کے خواب نہیں دیکھے کہ ماں کو ناراض کیا. ماں سے اجازت اس بات کی مانگ رہے ہیں ماں میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے. فرماتے میں 12 سال بستام کے جنگلوں میں اس کی طلب تڑپ میں بھاگتا رہا. تو کہتے 12 سال بعد میں ایک دفعہ سفر میں تھا تو سرے راہ گھر آیا, جی چاہا کہ ماں کی قدم بوسی کرتا چلوں. سردیوں کی ٹھٹھرتی راتیں ہیں. کہتے میں نے دستک دینے لگا تو ایک شور اور ایک آواز سنائی دی گئی کہ بھائی یزید اگر ماں کو سکھ نہیں نہ دیا دکھ بھی نہ دو یار, یہ وقت آرام کا ہے. یہ آواز فرشتے نے دی تھی, یہ آواز کسی ہمسائے کی تھی نہیں بھائی, یہ ضمیر کی آواز تھی. فرماتے اس احساس نے روک لیا کہ ماں جب بیدار ہوگی قدم چوم کے منزل کی طرف بڑھوں گا. فرماتے تہجد کا وقت ہوا, ماں بیدار ہوئی, نالی سے پانی باہر آیا نا, پہچان گیا کہ ماں بیدار ہو گئی. کہتے میں نے دستک دی. بیٹا کتنی دیر بعد آیا؟ 12 سال بعد. فرماتے دستک کے انداز سے ماں جان جاتی ہے آنے والا غیر نہیں با یزید ہے. آواز دے کے کہا با یزید ٹھہرو میں آ رہی ہوں. کہتے ماں باہر آئی, میری حالت کو دیکھا, تن پہ پیرہن پھٹا تھا, داڑھی میں راکھ اٹی تھی, میری ایڑیاں بھی پھٹی تھی. ماں نے مجھے دیکھا, کلیجہ پسیج آیا اور یوں ہاتھ اٹھا لیے, کہا مالک با یزید کو تیری راہوں میں بھیجا تھا, ابھی تک اس کو اپنا قرب نہیں عطا کیا. با یزید کہتے واللہ یہ ماں کے میٹھے بول تھے کہ میری ایک تصوف کی منزل جو چلوں اور مراقبوں سے بھی حل نہیں ہو رہی تھی, ماں کے ہاتھ اٹھنے کی دیر تھی کہ میری رکی ہوئی منزل اسی وقت حل ہو گئی. آپ فرماتے اللہ میں تجھے جنگلوں سے ڈھونڈ رہا ہوں, تو میری ماں کے پاس رہتا ہے. اور بھائی جس نے جو پایا ہے خدمت سے پایا ہے. میں نے پچھلی امتوں کا تذکرہ پڑھا ابن کثیر میں. ایک بوڑھا 4 بیٹے رکھتا تھا. بوڑھا خود زندگی موت سے لڑنے لگا, بولو براز چارپائی پہ. اور آپ جانتے ہو ماں باپ پہ جب بڑھاپا آئے اور بڑھاپے کے ساتھ بیماریاں آ جائے تو زندگی بڑی تلخ ہو جاتی ہے, اور اولاد کا رابطہ بڑھاپے میں ماں باپ سے تقریباً ختم ہو جاتا ہے. اولاد کا والدین کے ساتھ رابطہ اتنی دیر رہتا ہے جب تک ہم والدین سے اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں, لیکن جب ہم خود پر پرزے نکالتے ہیں, کمانے کے قابل ہوتے ہیں, تو ماں باپ سے ہمارا تعلق بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. بلکہ ہمارا تو رابطہ ایسا ہوتا ہے ہم خود شہروں میں چلے جاتے ہیں, ماں باپ کو پیچھے دیہات میں چھوڑ جاتے ہیں, وہ وہاں صدقہ و خیرات کھانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں, وہ بھیک مانگنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. خیر وہ بوڑھا 4 بیٹے رکھتا تھا, زندگی موت سے لڑنے لگا. جو سب سے چھوٹا تھا اس نے بھائیوں کو جمع کیا. اس نے کہا کہ دیکھیے والد بیمار ہیں, انہیں خدمت کی ضرورت ہے. میں ایک عجیب سا فیصلہ شاید کہ کبھی زندگی میں کسی نے نہ کیا ہو, لیکن میں عجیب سا فیصلہ تمہارے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اگر باپ کی خدمت میں کروں تو وراثت سے مجھے کچھ نہیں ملے گا, اور اگر آپ کرو گے تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا. تینوں نے نظریں ملائی, دولت کے بھوکے تھے, دولت لے اڑے, اور اس کی آرزو بھی تھی کہ میں تا دم آخر جب تک میرا باپ زندہ رہے میں خدمت کروں. اور اس نے باپ کو لے لیا,
اور باپ جب دنیا سے گیا تھا تو بیٹے پر راضی تھا. اور بھائی جان ہمارے دیہاتوں میں جب ماں باپ راضی ہوتے ہیں تو ایک جملہ بولتے ہیں جس کا نشہ ساری زندگی نہیں اترتا. میں جوانوں آپ سے کہوں گا اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ سے یہ جملہ ضرور کہلوا کے جائیے گا اپنے عمل اور رویے سے. جب وہ راضی ہوتے تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ جا پتر تینو ستّے ہی خیرانے، جا پتر تینو ستّے ہی خیرانے. تو اس نے اپنے والد کی خدمت کی. جب دنیا سے گیا تو یہی لفظ تھے کہ بیٹا میں تیرے پہ راضی ہوں. میرے نبی کا فرمان ہے جس کا باپ راضی اس کا رب راضی. غربت کی لکیر پہ کھڑا ہے بھائی، دولت کے بھوکے تو دولت لے گئے، اس کی دولت تو باپ تھی ساری. غربت کی لکیر پہ کھڑا ہے. آخرت میں صلہ ملے گا جوانوں ماں باپ کی خدمت کا. ماں باپ کی خدمت کا صلہ اللہ دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے. کر کے تو دیکھو. یہ جوان کہتا ہے میں نے ایک شب خواب دیکھا اور خواب میں ایک اللہ والے کی زیارت ہوئی. اس نے کہا بیٹا فلاں شجر کے نیچے 100 درہم پڑا ہے، اٹھاؤ لے آؤ. میں نے سوال کیا اس میں برکت ہے؟ کہا برکت نہیں ہے. دوسرے دن پھر خواب میں ملے، کہا وہاں 10 درہم پڑے ہیں. کہا برکت ہے؟ کہا نہیں برکت نہیں ہے، کیونکہ کثرت اور ہے برکت اور ہے. تیسرے دن پھر خواب میں ملے، کہا بیٹا وہاں 1 درہم پڑا ہے. کہا برکت ہے؟ کہا ہاں اس میں برکت ہے. درہم اٹھایا بازار لے گئے. وہاں ایک دکاندار آوازیں دے رہا تھا 1 درہم میں 2 مچھلیاں گھر لے گیا، پیٹ چاک کیے، 2 موتی نکلے اور وہ بڑے قیمتی تھے. ایک لے کے بازار آیا، سنار کو دکھایا، وہ بھلا زمانہ تھا آج تو لوگ دا لگا لیتے ہیں. اس نے کہا پورے بازار میں اس کی کوئی قیمت نہیں ادا کر سکتا. بات سے وقت تک پہنچی، اس نے جواہری بلائے. اس ایک موتی کی قیمت کیا 10,000 20,000 25,000 درہم لگا؟ نہیں بھائی، اس ایک موتی کی قیمت 30 خچر، ان پہ جتنا سونا لاد لیا نے. وہ سونا اٹھا کے گھر لے گیا. بادشاہ نے دوبارہ طلب کیا، کہا اور موتی رکھتے ہو؟ کہا رکھتا ہوں. کہا بیچتے ہو؟ کہا بیچتا ہوں. کہا ریٹ؟ کہا اب ریٹ میری مرضی کا ہوگا. کہا مانگو کیا مانگتے ہو؟ کہا اب ریٹ ڈبل ہو گیا. 60 خچر ان پہ سونا لاد کے لے گیا. یقیناً بادشاہ کے بعد اس شہر کا سب سے امیر ترین شخص وہ ٹھہرا. کون بھائی؟ جس نے اپنے بوڑھے باپ کی. اور یہ دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتی بھائی، یہ ٹگئی سب کچھ نہیں ہوتے. ماں باپ بہت بڑی دولت ہے یار، اس دولت کی قدر کرو. لیکن ہم نے ان بوڑھوں کی قدر دیکھی بڑھاپے میں. جب وراثت تقسیم ہوتی ہے نا تو بھائی جھگڑتے ہیں وراثت پہ، لیکن جب ماں باپ کی باری آتی تو وہاں تماشا دیکھنے والا ہوتا ہے. بچپن میں جھگڑا ہوتا تھا نا، ماں میری ہے باپ میرا ہے، کتنا اچھا لگتا تھا. اور یہ جھگڑا کاش کے بڑھاپے میں بھی ہوتا، لیکن ماں باپ ترستے رہتے ہیں کہ یار اولاد ہمارے پاس بیٹھے، ہمارے ساتھ باتیں کرے. اور آج وراثت تقسیم ہوئی تو دولت پہ جھگڑا ہوا، اور جب ماں باپ کی باری آئی تو تماشا دیکھنے والا ہوتا ہے. ہر کوئی بیٹا نظریں چراتا ہے. کوئی کہتا میرا گھر چھوٹا ہے، کوئی کہتا میرے خرچے زیادہ ہیں. یہ بات کرتے ہوئے میں شرم نہیں آتی کہ میرے خرچے زیادہ ہیں؟ ماضی کے اوراق پلٹو. تم 5-6 بھائی تھے، تمہاری ماں سے مشورہ تو نہیں کیا تھا کہ میں 6 کا پیٹ نہیں پال سکتا، 4 کو دارالامان میں چھوڑاتے، 2 کی اچھی خدمت کر لیتے. تمہیں ایک جیسا، بیٹا خاموش ہو جو، تمہیں تمہارے سٹیٹس کا خیال رکھا، تمہیں ایک جیسا کھانا دیا، ایک جیسا لباس دیا، دنیا کی ہر نعمت تمہارے قدموں میں رکھ دی یار. اور آج کہتے ہو خرچے زیادہ ہیں. کوئی کہتا ہے بوڑھا کھانستا ہے تو میرے بچوں کی نیند خراب ہوتی ہے. مقافات عمل ہے بھائی. آج دھکے دو گے، آج گالی دو گے، گھر سے نکالو گے، آج خرچوں کی بات سنو گے، کل کو آپ نے بھی سننی ہے یہ ساری باتیں. یہ تو رویے ہیں اولاد کے. آج خرچے گنوائے جاتے ہیں. میرے نبی فرماتے الا انبئکم باکبر الکبائر. صحابہ میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ عرض کی آقا ارشاد فرمائیے. فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا. بڑے گناہوں میں جوانوں ایک گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے. میرے نبی کا فرمان ہے جب میری امت میں 15 بری خصلتیں آ جائیں گی، ریحن حمراء، امت انتظار کرے سرخ آندھیوں کا، وزلزلات، زلزلوں کا. فرمایا انہیں زمین میں دنسا دیا جائے گا اور آسمان سے بھی تابڑ توڑ حملے ہوں گے. وہ 15 بری خصلتیں کون کون سی ہیں؟ فرمایا عزت تو خزل فیء دولاً. فرمایا جب حکمران طبقہ سرکاری خزانے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دے گا. والامانۃ مغنماً، جس کے پاس امانت رکھی جائے گی ذاتی مال سمجھ کے ہڑپ کر جائے گا. والزکاۃ مغرماً، مالدار لوگ زکات دینا چھوڑ دیں گے. وتعلم لغیر الدین، علماء دین دنیا کے طلبگار بن جائیں گے. واطاع رجل امرأته، آدمی بیویوں کے فرما بردار ہوں گے. وأقطع أمه، ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے. وادنا صدیقہ، دوست کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے. وأقصى أباه، باپ کے ساتھ بدسلوکی کریں گے. وشربت الخمور، شرابیں عام ہوں گی. اس امت کا اول آخر پہ لان تان کرے گا. پھر کیا ہوگا؟ سرخ آندیاں چلیں گی. پھر کیا ہوگا؟ زلزلے آئیں گے. پھر کیا ہوگا؟
زمین میں دھنسا دیا جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ آسمان سے تابڑ توڑ حملے ہوں گے. کب جوانوں؟ جب ماں باپ اولاد کے رویوں سے دکھی اور نالا ہوں گے تو پھر رحمت خداوندی اس قوم کے بیٹوں سے ناراض ہو جائے گی, اور ناراضگی کا اظہار کبھی سرخاندیاں, کبھی زلزلے, کبھی زمین میں اور کبھی آسمان سے یالہ باری ہوگی. جب ماں باپ دکھی ہوں گے تو خدا کی رحمتیں اس قوم کے بیٹوں سے روٹھ جائیں گی. میرے نبی سے ایک صحابی نے سوال کیا تھا کہ بندہ نواز قیامت کب آئے گی, کوئی نشانی ارشاد فرمائیں. تو میرے آقا فرماتے ہیں جب مائیں ذلیل ہو جائیں. گھر گھر کی کہانی ہے یہ. میرے ایک ملنے والے ہیں, اترا ہوا چہرہ تھا, میں نے پوچھ لیا خیریت, تو پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. تھوڑا سا دل کو دلاسا ہوا, میں نے سہارا دیا, میں نے کہا اللہ مہربانی فرمائے, خیر تو ہے. تو مجھے بتاتی کہتی آج بیٹے نے منہ پہ تھپڑ مارا ہے. وہ خواب دیکھنے والے, وہ سپنے دیکھنے والے, کہ آج بڑے ہو کے منہ پہ تھپڑ دے مارا. میرا ہاتھ پکڑ کے سر پہ رکھ دیا, یقین مانو قریب تھا کہ پھٹ ہی جاتا. میری 1-2 ہفتے بعد دوبارہ ملاقات ہوئی تو میں نے آپ دیدہ دیکھا. میں نے کہا ظالم نے پھر مارا. مجھے کہتے اس نے کچھ نہیں کہا, تو نے دکھی کیا ہے. میں نے کہا اللہ خیر فرمائے, میں نے آپ کو کیا کہا؟ مجھے کہتی تیری یہ باتیں میں نے سوشل میڈیا پہ سنی ہے, بہت سارے لوگ تیرے سامنے بیٹھے تھے. میرا دل خوف کھانے لگا کہ اتنے لوگوں میں سے کسی نے میرے بیٹے کو بد دعا نہ دی ہو. میں نے کہا ظالم تو تھپڑ مارتا ہے اور وہ تیری زندگی کی بھیک مانگتی ہے. بڑی دولت ہے بھائی, اس دولت کی قدر کرو. مجھے جنوبی پنجاب سے ایک جوان کال کرتا ہے, کہتا مولانا میری ماں جوانی میں بیوہ ہوئی ہے اور میں اکیلا ہوں, کوئی بہن بھائی نہیں. کہانی سناتا ہے میری ماں کے میرے کندھوں پہ بڑے احسان ہے, بڑی محنت سے اس نے مجھے پالا پوسا جوان کیا, لوگوں کے گھروں میں برتن مانجتی رہی, جھاڑو دیتی رہی. اور کہتا ہے اب میری شادی بھی ہو گئی ہے اور گھر میں جو حالات ہیں, نو ساس کا جھگڑا ہے, جو میں دیکھتا ہوں اس میں ماں کا قصور زیادہ ہے, تو آپ مجھے مشورہ دو میں کیا کروں. میں نے کہا بھائی درگزر کرو, گھر والی کو بھی سمجھاؤ, جس طرح پیچھے ماں باپ چھوڑ کے یہ بھی ماں ہے, کوئی اور تیرا بھائی نہیں کہ میں مشورہ دوں کہ اس کے پاس چلے جائیں. مجھے کہتا مولانا صاحب میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے. میں نے کہا سنائیے جی. وہ کہتا میں اپنی ماں کا نکاح نہ کر دوں. میں نے کہا تیری ماں کی عمر کتنی ہوگی؟ وہ کہتا 60 سال. میں نے کہا ظالم جوانی تو تیرے نام لگا دی, جب اسے سہارے کی ضرورت تھی تجھے سہارا سمجھتی رہی, خواب دیکھتی رہی, اور آج تو اس کو گھر سے نکال رہے. اور ان کی قدر کرو بھائی, یہ دوبارہ نہیں آئیں گے. ہاں زندگی سے راستہ مانگو گے, زندگی آپ کو راستہ نہیں دے گی. آج ماں باپ کو دیکھ کے راستہ بدلتے ہو, دوستوں کو دیکھ کے باہیں پھیلاتے ہو, اور آج ان کی باہوں میں آ جاؤ یار, کل کو قبروں کے ساتھ لپٹ کے رہو گے. آج وقت ہے, آج معذرت کر لو. آج نہ انہیں برادری میں پرے پنچایت میں ذلیل کرو. مجھے ٹوبا ٹیک سنگھ ایک بچہ ملا, 18-20 سال اس کی عمر تھی, سر پہ امامت, اور بڑا خوبصورت سا بیٹا تھا. مجھے کسی نے بتایا یہ صبح لوگوں کو نماز کے لیے اٹھاتا ہے. میں نے بہت ساری دعائیں دی کہ فتنوں کے دور میں یہ جوان صبح کے وقت خود بھی نماز اور لوگوں کو بھی ساتھ کھڑا کرتا ہے. میں نے بہت ساری دعائیں دی. آج تو جوان چونک چباروں کا راہی ہے, پھٹوں کی زینت بنی ہے اس کی جوانی. یہ کبوتر بازوں کے ڈیروں پر ملتے ہیں یا چھٹی کے وقت اسکول کے گیٹ کے سامنے آتی جاتی شریف زادیوں کو تنگ کرتے ہیں. لیکن یہ کتنا سعادت مند ہے کہ یہ لوگوں کو نماز کے لیے اٹھاتا ہے. میرے ساتھ ایک صاحب بیٹھے تھے, اس نے سرگوشی کی. اس نے کہا مولانا یہ باپ کا گستاخ بھی بڑا ہے, دستار کے ہر پیچ کی تصدیق ہے لازم, ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا. بڑی بڑی پگڑیاں باندھ لینے سے انسان بڑا نہیں ہوتا, انسان بڑا رویوں سے ہوتا ہے. میں نے اس کو کہا بیٹا یہ بڑی زیادتی. مجھے کہتا مجھے اور میرے والد کو بٹھائیں, بات سنیں, غلط ہوا تو جوتے کھاؤں گا. میں نے کہا اگر تیرے باپ کی غلطی ہوئی تو پھر؟ میں نے کہا شرم کرو, کوئی بات کرنے والی کرو. بڑھاپا ہے, تھوڑی سی طبیعت میں چڑچڑا پن آ گیا یار, کوئی مسئلہ نہیں, ساری زندگی ہمیں برداشت کرتے رہے. ہماری کتنی کوتاہیاں, کتنی غلطیاں ہم سے درگزر کرتے رہے, اور یار آج ایک چھوٹی سی بات پہ تم نے گھر چھوڑ کے ماں باپ سے دور چلے گئے, آج دھکوں کے لیے انہیں رکھا, آج برادری میں ذلیل کر رہے ہو. میں نے کہا بری بات ہے بیٹا. میں نے کہا جاؤ معذرت کرو. اس نے کہا وہ بڑے سخت نہیں مانیں گے. میں نے کہا جاؤ تو صحیح. واپس آیا 10 منٹ بعد, آنکھوں میں آنسو تھے. وہ کہتا ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں, میرے ابا نے مجھے سینے سے لگا لیا. آج سینے سے لگو, کل قبروں کے ساتھ لپٹو گے. ہاں آج وقت ہے, آج منا لو انہیں. اور دوستوں کو دیکھ کر باہیں پھیلانے والوں, ماں باپ کو دیکھ کے راستہ بدلنے والوں, اللہ کس طرح معاف کرے گا ہمیں؟ کبھی بھی زندگی ہمیں راستہ نہیں دے گی اگر ہم نے ماں باپ کو ناراض کیا. ان کی قدر زندگی میں کرو.
बहुत बड़ी दौलत है। मेरे नबी फरमाते जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों तले, और अमला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें करके भी दिखाया। मुसल्ले इमामत पे खड़े हैं और ताहद नजर असहाब है, हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू क्यों आए? हुजूर को माँ याद आ गई। ये मक्की दौर नहीं, ये मदनी दौर है। यहाँ आदाब की आयतें उतर चुकी हैं, यहाँ सहाबा कितार अंदर कितार खड़े हैं। मिसाल से अर्ज करूंगा, जिसने दुखों का दौर देखा हो ना, खुशहाली आए तो इंसान आरज़ू जरूर करता है कि काश कि आज मेरे माँ बाप जिंदा हो। मैं और आप अपना अपना माजी अगर देखें ना तो मिलता जुलता है। हम कहते कभी गुर्बत की लकीर पे खड़े थे, एक वक्त का होता था, एक वक्त का होता नहीं था। अचार से रोटी खा लेते थे, हाँ, लस्सी में वो नमक मिर्च डिबो के भिगो के उससे भी रोटी खा लेते, गुड़ से रोटी खा लेते, गंडे से रोटी खा लेते थे। यानी कि एक जमाना ऐसा गुजरा, कभी होता था कभी होता ही नहीं था। लेकिन आज दस्तरखान पे अनवा अकसाम के खाने फल है, तो फिर इंसान ढूंढता है ना, काश के माँ बाप होते तो ये बहार भी देखते। और कभी कोई गली मोहल्ले में नहीं जानता था, रिश्तेदार ही नहीं पहचानते थे भाई, क्योंकि हमारे माशरे में गरीब रिश्तेदार ही नहीं होता। और आज पूरी दुनिया में शोहरत है, इंसान ढूंढता है काश के माँ बाप होते। कभी पास साइकिल नहीं होता था, आज जहाजों के सफर है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, फलक बोस इमारतें बंगले हैं। तो इंसान ढूंढता है ना, काश की अम्मा होती अब्बा होते। हमने देखा गुर्बत का जमाना कि उनके पास वो हमसायों के घर से कप मांग के मेहमान को चाय पिलानी पड़ती थी भाई। हाँ, वो थोड़ी सी चीनी पत्ती ला के, वो बड़ा अजीब सा जमाना भी गुजरा होता है कि कभी थोड़ा थोड़ा करके लाते थे, किसी से उधार मांग लेते थे। और आज बांटने वाले हैं, आज अता करने वाले हैं, आज लाइनों में खड़े होकर लोगों की झोलियां भर रहे हैं। काश के वो होते। मेरे एक दोस्त ने गाड़ी ली, मैंने उन्हें मुबारकबाद पेश की, बस मुबारकबाद देना था कि आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा ये खुशी के हैं या माजी की तलखियां? मुझे कहते एक जमाना था माँ बीमार हो गई और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं माँ को गाड़ी पे बिठा के हॉस्पिटल ले जाता। वो कहता माँ को गधा गाड़ी पे बिठाया और माँ रास्ते में ही जिंदगी की बाजी हार गई। अल्लाह अकबर। वो कहता आज सब कुछ है, आज सब कुछ है, माँ नहीं, माँ। ये बड़ा याद आती है भाई जब चले जाते हैं। वो किसी ने कहा था ना, मरने वाले ये बात क्या जाने, जीने वालों पे क्या गुजरती है। अपनों के बगैर जिंदगी बड़ी अधूरी हो जाती है यार। थोड़े से तलख हो गए यार, कोई गल नहीं। मुझे आज तक वो जवान नहीं भूला। मैं एक जगह दरसे कुरान के लिए गया, 6 फुट का दस जवान, और उनके वालिद तबीयत के थोड़े से जज्बाती थे। तो वो मस्जिद में आए हैं और उन्होंने बिल्कुल भी इस बात का एहसास नहीं किया कि महफिल हो रही है, तो चलो मैं बाद में इसको घर ले जाकर के बात करता हूँ। यकीन जानिए, मैं चश्मदीद गवाह, मेरे सामने ये वाक़या पेश आया। 6 फुट का है, बूढ़े ने पाँव से जूता उतारा और उसके सर पे मारा मस्जिद के अंदर। 150 लोग बैठे हुए हैं। मैंने उस जवान को देखा, उसने कहा अब्बा जी 1 मिनट ठहरिए। वो रुक गए, वो नीचे बैठ गया और यहां उसने हाथ रख लिया। कहता अब्बा जी अब मारना शुरू कर दें। यकीन जानिए, एक नहीं उसने बड़ा ही मारा है, लेकिन वो आगे से एक ही लफ्ज बोला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज जुर्रत है वालिद की? बाप तो ऐसे करेगा, थप्पड़ मुंह पे आएगा बाप। ये रवैये हमने देखे हैं। बड़ी दौलत है भाई, इस दौलत की कदर करो। नहीं आएंगे दोबारा पलट के तुम्हारे पास, तुम्हें जाना पड़ेगा फिर कब्रिस्तान, वहां आंसू बहाने पड़ेंगे। जिंदगी में जितने दुख दिए होंगे ना, वहां खड़े होकर रोना पड़ेगा। उस कहानी पे माफी मांगनी पड़ेगी, तड़पना पड़ेगा। कानून है, वापस कोई नहीं आता। हमने भी चले जाना है। अगर है तो भाई कदर कर लो। मैं आपको बार बार एक ही जुमला वो कदर कर लो। दलाइल की दुनिया से बाहर आओ, कदमों में खड़े हो जाओ, इज्जत देने वाला मिजाज बनाओ। तो बात यही अर्ज कर रहा था कि ये बड़ा याद आती है। खुशहाली आई तो आरज़ू तो इंसान करता है ना कि काश के माँ बाप जिंदा होते तो ये भी माहौल देखते। मेरे नबी को माँ याद आई कब? हुजूर की उम्र 6 साल थी। मुसल्ले पे खड़े हैं ना आज,
माँ 6 साल की उम्र में बिछड़ी, मुसल्ले इमामत पे खड़े हैं, और 6 साल की उम्र में अबवा के टीले पर माँ हमेशा के लिए खामोश हुई। आपको बुखार ने आ घेर लिया, आप जान गई कि ये बुखार जान ले लेगा। वक्त रुखसत उम्मे ऐमन को कहा कि मेरे बेटे को बाहिफाजत अब्दुल मुत्तलिब तक ले जाना। उधर बचपने की मासूमियत, पेशानी में नबूवत का नूर। माँ बेटे को बुला के बेटे में खूब सी जाती है, 2-1 बातें की और फिर हमेशा के लिए पहाड़ों में सो गई। फरमाती, बेटा कुल्लु हय्यिन मय्यितुन कुल्लु जदीदिन बालिन कुल्लु कबीरिन यफना व अना मैततुन व ज़िक्र बाकिन व वलदतु दुहा। फरमाया, बेटा हर नई चीज ने पुराना हो जाना है, हर बाकी ने फना हो जाना है। फरमाया, मैं भी जा रही हूँ, सुनो मेरा जिक्र बाकी रहेगा। फरमाया, इसलिए कि मैं तेरे जैसा पाकीज़ा और सुथरा मोहम्मद छोड़ के जा रही हूँ। सांसों की माला टूट गई, मोती फिजा में बिखरे। माँ से लिपटे लिपट के रोए, नन्हे नन्हे हाथों से काले पत्थरों की कब्र बनाई, उसमें आंसुओं का छिड़काव किया। जहां तक माँ नजर आती रही, मेरे नबी पलट पलट के उन काले पत्थरों वाली कब्र को देखते हैं। मैं सईदा आमिना के मज़ार पे हाजिर हुआ, सहरी का वक्त था, मैं वापस पलटने लगा, मेरे साथ कुछ दोस्त थे। मैंने कहा, आज हम भी जिस तरह हुजूर बचपन में माँ से बिछड़े थे, आज हम भी पलट पलट के देखेंगे। हमने जब पहली दफ़ा पलट के देखा तो 6 साल का हुजूर का बचपने का ज़माना याद आया। माँ से बिछड़ते हुजूर की क्या कैफियत थी। यकीन जानिए फिर मुकाम बदर तक हमारी हिचकियाँ और सिसकियाँ थमने का नाम ही नहीं ले रही। 6 साल की उम्र में वहाँ आंसुओं का छिड़काव करके लौट आए। उम्मे ऐमन कहती, मैं हुजूर को लेके पहाड़ से नीचे आई तो मैंने पलट के देखा तो हुजूर मेरे साथ नहीं थे। फरमाती, मैं जल्दी से फिर दोबारा पहाड़ पे चढ़ी और मेरी आंखें क्या देखती हैं कि हुजूर माँ के सराने खड़े हैं और वहाँ खड़े होकर कह रहे थे, अम्मी जी आप तो जानते हो कि मेरा इस दुनिया में आपके सिवा कोई भी नहीं है। उम्मे ऐमन की जान निकल गई, सीने से लगा लिया। आका फरमाया करते थे, उम्मे ऐमन मेरी माँ के बाद मेरी माँ लगती है। आज माँ की याद आई, मुसल्ले इमामत है, ताहद्दे नज़र असहाब है और कलाम किया कि काश कि आज मेरी माँ जिंदा होती। साहबा मैं तुम्हें नमाज इशा पढ़ा रहा होता, उसमें सूरत फातिहा की किरात भी कर चुका होता। मेरी माँ को मुझसे कोई काम याद आ जाता, वो मस्जिद नबवी के दरवाजे पर आकर कहती, इब्नी मोहम्मद, बेटे मोहम्मद मेरी बात सुनो। मेरे नबी फरमाते, मैं नमाज तोड़ के पहले माँ की बात को सुनता। सुनिएगा भाईजान, माँ बाप की कदर कर लो यार, गुफ्तगू समेट लेते हैं, इनकी कदर ज़िंदगी में करो यार। मैं जवानों आखिर पे इतना ज़रूर कहता हूँ, अब बड़े हो गए, आपके कंधों पे अब बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। घर का चूल्हा आपकी मेहनत से चलता है, ठीक है यार, आप थक भी जाते हैं। हाँ, सारा दिन फैक्ट्री खेतों में जा कर के काम करना कौन सा आसान है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा यार, अब 24 घंटों में से कम अज़ कम 1 घंटा अपने माँ बाप के लिए मुख्तस कर दो। इनके पाँव दबाया करो, इनके साथ गपशप लगाया करो, इन्हें कभी कभी बाहर घुमाने फिराने ले जाया करो यार, इन्हें कभी पुराने दोस्तों से मिलाने ले जाया करो, इन्हें बाहर से खाना खिलाने ले जाया करो। ये पता है कब मरते हैं? जब औलाद टाइम नहीं देती। हमारे वालिदैन के साथ कितना राब्ता रह जाता है, घर से निकले सरे राह मिल गए तो सलाम कर दिया, वापस आए अगर नजरें मिल गई तो सलाम कर दिया, बस इतना राब्ता रह जाता है। मैं कहता हूँ 1 घंटा अपने माँ बाप के लिए खास कर दो। ये नहीं मरेंगे, ये मरते उस वक्त है जब औलाद तवज्जो नहीं देती। बास का औलाद को ये भी धोखा लगता है कि हम एक माह बाद इनकी खिदमत कर देते 2-4 हज़ार, शायद इसलिए हमारी राहों में बैठे होते हैं। इन्हें आपके पैसों की ज़रूरत नहीं होती यार, ज़िंदगी में इन्होंने बड़े पैसे कमाए होते हैं और वो आप भी खर्च किए होते हैं। हमें कुछ धुंधला सा नक्शा नहीं याद आता कि बचपन में कितनी ख्वाहिशें थी और ख्वाहिशों की आरज़ू करने से पहले ही हमारे पास होती थी हर चीज़। कभी हमें याद नहीं है कि हमारे वालिद ने हमें कितनी मेहनत से पाला पोसा है यार। ये आपके पैसों का नहीं भूखे होते यार, ये हमें धोखा लगा है। इन्हें सिर्फ हमारी ज़रूरत होती है, इनकी आरज़ू होती है हमारे बच्चे हमारे पास बैठे, हमारे साथ बैठ के गपशप लगाएं, हमारे साथ बैठ के मशवरा करें। ये मरते उस वक़्त है भाई। आओ आज के दिन अज़्म करो कि हम अपने वालिदैन के साथ वक्त गुजारना शुरू करेंगे। हाँ, इन्हें दोस्त बना लो यार, इन्हें अपना राजदान बना लो, जिंदगी बड़ी खूबसूरत होगी।
اور اگر ان کی آنکھوں میں آنسو آپ کی وجہ سے آئے نا تو یہ گاؤں کی گلیاں گواہ ہوں گی. ہاں مقافات عمل سمجھتے ہو, جیسا کریں گے ویسا. پھٹی نگاہوں سے اولاد سے یہ رزلٹ لینا ہوگا, یہ بھگتنا ہوگا, تو اس لیے ان کی قدر زندگی میں کرو. آخری ایک دو بات ہے. اشفاق واصف علی واصف سے کسی نے سوال کیا تھا کہ ماں باپ نہ ہوں. دیکھیے اس مجمع میں کئی لوگ ہوں گے جن کے ماں باپ نہیں, کسی کی ماں نہیں ہوگی, کسی کا باپ نہیں ہوگا, اور کسی کے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی. اور کچھ خوش نصیب ہیں جن کے پاس اللہ نے ماں جیسی دولت بھی دی ہے اور باپ کی بھی دولت دی ہے. تو واصف علی واصف سے کسی نے کہا ماں باپ نہ ہو تو ان کے ساتھ حسن سلوک بندہ کرنا چاہے, وہ عمل وظیفہ ہے. تو واصف علی واصف کہتے ہیں جس پیچھے جو اپنی اولاد چھوڑ جاتے ہیں نا ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو. یعنی آپس میں جو تم بہن بھائی ہو نا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرو. میں توجہ چاہوں گا, اس مجمع میں کچھ بھائی امیر ہوں گے اور کچھ بھائی غریب ہوں گے. کتنا اچھا ہے یار امیر بھائی اپنے غریب بھائی کی کفالت لے لے, لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا. امیر بھائی کے دسترخوان پہ انواع و اقسام کے کھانے پھل ہوتے ہیں, باقی بچ جانے والے کتوں کے آگے ڈال دیے جاتے ہیں, روڑی پہ پھینک دیے جاتے ہیں. دیوار کے متصل غریب بھائی کا گھر ہوتا ہے اور چیخوں کی آواز بھی یہ سفاک بھائی سنتا ہے, لیکن اسے پرواہ تک نہیں ہوتی. کتنا اچھا ہے بھائی بھائی کی کفالت لے لے. میں اس شخص کو جانتا ہوں جو 4-5 فیکٹریوں کا مالک ہے, اسی فیکٹری میں اس کا بھائی ملازم ہے. یار کتنا اچھا تھا, بھائی بھائی کے لیے آسانی پیدا کر دیتا. بھتیجے بھی گالیاں دے دیتے ہیں. یہ بھی توجہ دلاؤں گا بھائی, اس مجمع میں کچھ بھائی امیر اور کچھ بھائیوں کی بہنیں غریب ہوں گی. کتنا اچھا ہے کہ امیر بھائی اپنی غریب بہن کی کفالت لے لے, لیکن ایسا بھی نہیں ہوتا. غریب بہن تو بھائی سے رشتہ لینے آ جائے نا تو بھائی کے تیور دیکھنے والے ہوتے ہیں. تیری جرت کیویں ہوئی, تو اپنی اوقات تو دیکھ. تو میری بیٹی کو 2 وقت کا کھانا نہیں دیتا, رازق تم ہو یار, شرم کرو. یہ بات کرتے تھے اور بہنیں ولی بنا دیتی ہیں یار, بہنیں ماں کا روپ ہوتی ہیں. یہ اچھی لگتی نہیں یہ, لیکن بھائیوں کے حق میں اچھی بڑی ہوتی ہیں. یہ بھائیوں کے حق میں بڑی اچھی ہوتی ہے. مجھے ایک صاحب نے کال کر کے کہا مولوی صاحب بہن تحفہ دے تو لے لینا چاہیے. میں ہاں بالکل, تحفہ دینے سے تو محبت بڑھتی ہے. کتاب تحفہ ہے, کپڑوں کا جوڑا تحفہ ہے نہیں, اس کے حصے کی زمین ہے. تم تو بھائی آپس میں 1 انچ پہ لڑے اور ایک دوسرے کا گلا کاٹ دیا, اس کی لاکھوں کروڑوں کی زمین ہتھیا لی, تحفہ سمجھ کے رکھ لیا. اور ویسے بھی بھائیوں سے, بہنوں کو بھائیوں کے لیے یہ چیزیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی, وار دیتی ہیں اپنے بھائیوں پر. اور انہیں ایک یہ بھی ڈر ہوتا ہے اگر میں نے حصہ مانگ لے تو بھائی بچوں کو نفرت کا درس دے کے جائے گا. پھوپھی نمو نہیں لانا, مر گیا تینوں میرے جنازے دے بھی نہ اون دینا. وہ غلط کیا اس نے, تم 1 انچ پہ جھگڑے اور بہن کا پورا حق کھا گئے. یہ بھائیوں کے رویے ہیں بہنوں کے ساتھ. ماں باپ ہوتے تھے نا تو 15 دن بعد اداس ہو جاتے تھے. داماد کا ترلا کر لے, پتر تو چھڑ جا, واپس ایسے ہی چھڑ جا. سردیوں کے موسم کی وہ سوغاتیں بیٹیوں کو بڑی یاد آتی ماں باپ کے جانے کے بعد. وہ یادیں یہی ہوتی ہے کہ ہمارے بوڑھے جو ہیں دیہاتوں میں وہ گڑ, وہ پنیاں وغیرہ یا دال وغیرہ بنا کے وہ گھی وغیرہ اور کچھ میوہ جات لے جایا کرتے ہیں. کیا یہ کام بھائیوں نے کبھی کیا؟ 6 مہینے ہمارے گھروں میں نہیں آتی, ہمیں ان کی یاد ہی نہیں آتی. یہ سال بعد بیچاریاں چھٹیاں گزارنے آ جائیں نا تو بھائی کے تیور دیکھ کے 2 دن بعد واپس گھر چلی جاتی ہے. میرا ایک سوال ہے, بچوں کے دل میں خالہ کی محبت ہے, پھپھو کی کیوں نہیں ہوتی یار؟ ہم نے سکھائی نہیں ہوتی. میرے بچوں کی آج بھی عادت ہے اللہ کے فضل سے, میری بہنیں آتی تو وہ پھول لے کے استقبال کرتے ہیں. اپنی بہنوں کو عزت دو یار, انہیں پیار دو, ان سے دعائیں لو. اور بھائی کو بہن کو 500 روپیہ, یہ حضور کی سنت ہے. شیما جب آئی تو میرے نبی نے بہت سارے جو ہے تحائف دیے, تو بعد میں صحابہ سے کہا کہ میں جب بھی کوئی کام کرتا ہوں تو مشورہ کرتا ہوں, لیکن آج نہیں دیا. عرض کی ہماری مجال بھی کیا ہے, لیکن بتا تو دے. فرمایا آج میرے دروازے پر میری بہن آ گئی تھی. بہنیں بھائیوں کے دروازوں پر آئیں تو بھائی خالی, یہ میرے نبی کی سنت ہے. بھائی یہ تمہارے پاس آئیں تو ان کی جھولی ضرور بھرا کرو. آپ کی جتنی حیثیت ہے, آپ 10 روپے دے سکتے ہو 10 روپے دو. اور آپ کو پتا جب یہ جاتی ہیں اپنے جو نا وہ گھر, تو جا کر کے بڑے فخر سے بتاتی ہے, میرے پا نے 500 روپیہ دیتا ہے, 1000 روپیہ میرے ویر نے دیتا ہے, اے کپڑے مینوں میرے ویر نے لے کے دیتے ہیں. وہ شوہر جس کی کمائی لاکھوں نہیں کروڑوں میں ہے, وہ بعض اوقات ہنس پڑتا ہے کہ پگڑی یہاں تو راج کرتی ہے اور 500 کو اتنا بڑا چڑھا نہ میرے ویر نے دیتا ہے. کبھی ہم نے بہنوں کی خدمت کی؟ دھکے دیے, گالیاں دی, نفرت سکھائی. اگر چاہتے ہو ماں باپ قبروں میں اسودہ ہو تو اپنے دکھی غریب بہن بھائیوں کی مدد ضرور کیا کرو.
اگر چاہتے ہو ماں باپ قبروں میں آسودہ ہو تو اپنے سے کمزور بہن بھائیوں کو کفالت اپنے کندھوں پہ لے لو، ماں باپ قبروں میں آسودہ ہوں گے۔ آخری بات گفتگو سمیٹ لیتے ہیں۔ میں نے ایک بہت بڑا مذہبی اسکالر ہے، اس کا لیکچر سنا، بات بڑی دل کو لگی۔ وہ کہتے ہیں میرے پاس ایک شخص آیا، اس کو بلڈ کینسر تھا، زندگی موت سے لڑ رہا تھا۔ اس نے کہا مجھے کوئی راستہ دکھائے۔ فرماتے میں نے پوچھ لیا کہاں سے؟ کہا لاہور سے۔ آبائی شہر پوچھا، کہا فیصل آباد۔ پوچھا وہاں کوئی عزیز رشتے ہے؟ کہا ہاں وہاں چچا تائے ہے۔ مالی پوزیشن پوچھی، کہا وہ سب غریب ہیں۔ کہا کتنی دیر ہوگی ان سے ملاقات کیے ہوئے؟ وہ کہتا ہے 20 سال ہو گئے۔ غریب رشتہ دار بھی نہیں نہ ہوتا، 20 سال ہو گئے نہیں ملا۔ کہا تیرا علاج آج سے شروع ہوتا ہے۔ کروڑ پتی آدمی، کہا علاج آج سے شروع ہوتا ہے، کرنا کیا ہے؟ کہا جا ان کی خدمت کر کے آؤ، ان کو کھانے کھلاؤ، ان کی ضروریات کی کفالت لے لو، کسی کو ٹریکٹر لے دینا، کسی کا ہل ٹھیک کروا دینا، کسی کا ٹیوب ویل ٹھیک کروا دینا۔ 20 دن خدمت کرو، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بر۔ 20 دن بعد واپس گیا، کہا دوبارہ ٹیسٹ کرواؤ۔ جب دوبارہ ٹیسٹ کروائے تو اس کو بلڈ کینسر۔ بھائی جان، جہاں دوا کام نہیں نہ آتی وہاں دعائیں کام آتی ہیں، اور دعائیں کروایا نہ کرو یار، دعائیں لیا کرو۔ کام ایسے کرو کہ کلیجے سے آواز آئی، یا اللہ انہوں شفا عطا فرما دے۔ میرے نبی فرماتے اگر عمر میں رزق میں برکت چاہتے ہو تو صلہ رحمی کیا کرو۔ تمہاری صلہ رحمی کے سب سے زیادہ مستحق تمہارے اپنے ہی دکھی غریب بہن بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ماں باپ کی عزت تقریب زندگی میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کہا سنا اللہ ہم سب کو بلکہ جذبہ سے حضرت یہیں دعا فرما دیں، گزارش کی دوستوں نے، بعد میں سلام پڑھ لوں گا لیکن آپ دعا خیر سے